السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ بہت کوشش کی تھی کہ آج کی قسط میں سب کچھ ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ ہر بات کو بہت آرام سے لکھ رہا ہوں، جلدی میں مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وقت لگ رہا ہے۔ شیریں نے بہت دکھ دیکھے ہیں اور بہت اعلیٰ ظرفی بھی دکھائی ہے۔ اس کی شادی اور منگنی میں پورے دل سے لکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اگر کسی کو سلو لگ رہا ہے تو میں بس ان کی باتیں چپ کر کے سن سکتا ہوں، کیونکہ کچھ کہنے کا کیا فائدہ۔ صبر سے کام لیں، سب ہو جائے گا۔ اگر میں جاب نہ کر رہا ہوتا اور میرے پاس اسائنمنٹ نہ آئی ہوتی اور کسی فیمیل رائٹر کی طرح میں نے بھی بس یونی اور گھر میں ہی دیکھنا ہوتا تو کس لانگ ہوتی۔ اب میں نہیں لکھ پا رہا۔ وجہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، یوں ترسانا پر مجبور ہوں۔ جلدی میں منگنی کرنا چاہوں تو 2 لائنوں میں ہو جائے، لیکن مزہ نہیں آئے گا، اس لیے سمجھیں اور انجوائے کریں۔ ناول ہے پہلی محبت، از قلم علی آتش۔ قسط نمبر ہے 72 پارٹ 1۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ دانیہ کے لیے جیسے ابھی بھی دوپہر ٹھہری تھی، وہ آسمان پہ موجود تاریک کو ایک ٹکٹکی سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ فلیٹ کی بالائی منزل پہ تھی۔ یہ اس کی امی ریشما کا تھا، جو کہ لاہور میں ہی واقع تھا۔ جدید طرز سے بنا یہ فلیٹ بہت خوبصورت تھا۔ یہاں دانیہ اکیلی رہتی تھی۔ صبح یونی جانا اور پھر کسی دوست کے ساتھ آؤٹنگ پہ اس کی معاش ماہ سے بہتر تھی۔ وہ ہر ایک کے ساتھ فری نہیں ہوتی تھی، اس کا معیار اونچا تھا۔ وہ دوستی کی حد تک سب سے ملتی تھی، لیکن اس کی طبیعت میں سنجیدگی بھی تھی۔ ابھی تک کسی کو لے کر بھی وہ سنجیدہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، جوان تھی، بہت سے اس کے پیچھے بھی تھے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کبیر کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اس سے ہونے والی چند ایک ملاقاتوں نے جو اس پہ اثر کیا تھا، وہ قابل فراموش ہرگز نہیں تھا۔ اسے دیکھ لینے کے بعد کتنے ہی دن وہ اپنے بہت قریب محسوس کرتی تھی، اس کے وجود کی خوشبو کے گرد حصار کیے رکھتی تھی۔ محفل میں وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتی، کسی چیز کو دیکھنے لگتی تو بس اسے ہی دیکھتی رہ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں کبیر نظر کے چشمے کی طرح ٹھہر گیا تھا اور وہ اس چشمے کو اتار نہیں پا رہی تھی۔ اس کے لیے ہر بہت مشکل سا ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھاتی بھی تھی کہ محبت نہیں کرنی، محبت انسان کو کمزور کرتی ہے۔ جنہوں نے مقصد پانے ہوتے ہیں وہ محبت کے چکروں میں نہیں پڑتے۔ یہ مقصد سے بھٹکانے والی چیز ہے، سب سے بری بیماری۔ وہ خود پہ کو یہ جملہ کئی بار کہتی، لیکن پھر بھی وہ ہار جاتی تھی۔ جب وہ کبیر کو سن کر واپس آتی تو اسے کبیر کا لہجہ اپنے پیچھے گونجتا محسوس ہوتا۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ کبیر اسے بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اسے فاصلے پہ نہیں رہ پا رہی تھی۔ اسے کبیر کے قریب رہنا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا تو وہ کتنی ہی راتیں سو نہیں سکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو گھورتی رہی تھی۔ کس چیز کی کمی تھی؟ وہ مکمل تھی۔ بنانے والے نے اسے بے حد فرصت سے بنایا تھا، لیکن پھر بھی وہ ٹکرا دی گئی تھی۔ جب اسے کبیر کی منگنی کا علم ہوا تو اس نے شیشے کو توڑ دیا اور اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ تم میرے ہو؟ وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، وہ غم بالکل نہیں منا رہی تھی۔ لیکن آج جب ریشما آئی تو دانیہ کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئی۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ ناراضی سے گویا ہوئی تھی۔ دانیہ ان کی بات پہ حیرانی سے بولی، کیا حال؟ میں ٹھیک ہوں۔ ریشما نے اس کا بازو دبوچا اور لاؤنج میں لگے آرائشی شیشے کے سامنے لے آئی۔ اس کے بال الجھے بکھرے سے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ شدید علالت کے بعد بستر سے اٹھی ہے۔ یہ حال نہیں بنانا تم نے، جوانی کھو دو گی تو تمہارے پاس رہ ہی کیا جائے گا۔ عورت کا سب کچھ اس کی جوانی ہوتی ہے، وہ اس پہ توجہ نہیں دے گی تو اس کے پاس قابل توجہ کچھ نہیں بچے گا۔ ریشما شدید ناراض تھی۔ دانیہ مدھم سا مسکرائی، میں ٹھیک ہوں، بس نہائی نہیں اور یونی سے آف تھا تو ابھی اٹھی تھی۔ آپ نے آنا تھا تو آپ کا انتظار کرنے لگی، ابھی جب تیار ہوں گی تو بالکل پرانی دانیہ لگوں گی۔ ریشما نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جا کر لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس نے کوہنی پہ موجود پرس ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر میں نے تم سے بات کرنی ہے۔
ان کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ دانیہ خاموشی سے نہانے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو کھلے پائنچوں والے کالے ٹراؤزر کے ساتھ اس نے آف وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ کھلے بال کالے جو سٹیپ میں کٹے تھے انہیں کمر پہ بکھیر کر وہ قدم قدم چلتی ریشما کے سامنے رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ دانیہ نے گلا کھنکار کر سوال کیا تھا۔ ریشما نے چہرہ اٹھا کر ہاتھ جلایا۔ نہیں، میرا اس وقت کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں کر رہا۔ آپ اتنی پریشان نہ ہوں۔ ریشما نے دانیہ کو اس بات پہ ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے ہم سب کچھ ہار رہے ہیں اور تم کہتی ہو میں پریشان نہ ہوں۔ وہ اس طرح سے بولتی کھڑی ہو گئی۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے کتنا کچھ کیا اس سب کے لیے، تمہارے لیے، اور پھر بھی میں ہار رہی ہوں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ دانیہ اٹھی اور ان کے عقب میں آ گئی۔ آپ نے کبھی مجھے کبیر کے قریب کیوں نہیں رہنے دیا؟ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ ریشما پلٹی، دانیہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیونکہ وہ تمہیں ناپسند کرتا ہے۔ تم اگر اس کے قریب رہتی تو وہ تم سے اور بھی نفرت کرنے لگتا۔ دانیہ زخمی سا مسکرائی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا ہو جاتی۔ ریشما تلخی سے ہنسی۔ کیسے خوابوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ ڈرامہ نہیں ہے، زندگی ہے۔ دانیہ بھی مسکرائی تھی لیکن اب کی بار اس کی مسکان میں سکون تھا۔ ڈرامے بھی زندگیوں سے متاثر ہو کر لکھے جاتے ہیں۔ ماں، آپ مجھے ایک موقع تو دیتی لیکن آپ نے مجھ پہ کبھی اعتبار ہی نہیں کیا۔ اس نے ہلکا سا سر جھٹکا۔ آپ کو مجھ پہ یقین ہی نہیں تھا۔ وہ پلٹ کر دوسری جانب دیکھنے لگی جہاں پہ فش پوٹ رکھا تھا اور اس میں سنہری مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ مجھے تم پہ اعتبار تھا دانیہ۔ ریشما جیسے اس کی بات پہ تڑپی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی۔ دانیہ کی نگاہوں سے فش پوٹ اوجھل ہو گیا۔ تو اب باقی کا مجھ پہ چھوڑ دیں، مجھے حویلی آ جانے دے۔ تم کیا کرو گی؟ کچھ عرصے میں شادی ہے اور منگنی تو ویسے ہی چند دنوں میں ہے۔ دانیہ نے ماں کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ تو کیا منگنی ٹوٹتی نہیں اور طلاقیں بھی تو ہو جاتی ہیں؟ وہ مسکرائی تو اس کا چہرہ تاریک تھا۔ پراسرار اور سرد مسکان اس کے چہرے پہ پھیل گئی تو ریشما خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ ریشما کے جانے کے بعد سے وہ چھت پہ بیٹھی آگے کے مراحل طے کر رہی تھی۔ اسے اب بس حویلی جانا تھا۔ شکار کرنے کے لیے شکار کے ایک ایک انداز پہ نظر رکھنی پڑتی ہے۔ فاتح تبھی ہوتی ہے۔ تاریک آسمان دانیہ کو خوف بری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اسے دانیہ کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ لاش شیریں کے کمرے میں بیٹھی اس کی منگنی کی تقریب میں کیا کرنا ہے کہ باتیں کر رہی تھی۔ اس کی پلاننگ بہت اونچی تھی۔ ہم گھر میں ڈسکو لائٹس لگوائیں گے، ڈی جے بلوائیں گے، اس کا ساؤنڈ سسٹم اتنا اچھا ہوگا کہ بس میں تو بہت ڈانس کروں گی۔ وہ باہیں پھیلا کر مسرور سے انداز میں بولی تو شیریں نے اس کے کاندھے پہ چپت لگائی۔ تمہارے جو شاہ ہیں نا، وہ تمہیں اور ساؤنڈ سسٹم دونوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ وہ لوگ منگنی کرنے آ رہے ہیں لیکن روایتی انداز سے، اور ان کا روایتی انداز انہیں ہی پتہ ہے، مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہے۔ شیریں کو کبیر نے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ سب کچھ روایتی انداز سے ہوگا۔ دادی کو آج کل کا ماحول اور طور طریقے اچھے نہیں لگتے، اس لیے وہ اپنے انداز سے سب کچھ کریں گی۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ لوگ تو ابھی سے آپ کی حق تلفی کرنے لگے ہیں۔ آپ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ لاج کا لہجہ لیڈروں جیسا جوش اختیار کر چکا تھا۔ شیریں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ لاج میری جان، میری بات سنو۔ اس نے لاج کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کرنے دو، ہم اپنے گھر میں چھوٹا موٹا انتظام کر لیں گے، وہ بھی ان لوگوں کے جانے کے بعد، لیکن ان کے سامنے ایسا ویسا کچھ بھی مت کرنا۔ مجھے شاہ بتا رہے تھے کہ تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو، تو میرے ساتھ رہو گی، مجھے میرے کمرے سے لانا اور میرے پاس بیٹھنا، یہ سارے کام تم کرو گی۔ میری تو سب سے اچھی دوست ہی تم ہو، اس لیے۔ اس نے شاہ کا حوالہ دے کر لاج کو گھیرا تو لاج کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ ہیں؟ شاہ ایسا کہہ رہے تھے؟ شیریں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ بالکل میں بہت سمجھدار ہو گئی ہوں۔ میں آپ کا بہت خیال رکھوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ شیریں نے سکون بھرا سانس لیا تھا۔ اچھا شیریں آپی، سائم آئے گا منگنی میں؟ لاج شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتی سر پہ دوپٹہ سیٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میری بات ہوئی تھی، کل صبح آ جائے گا۔ لاج اس کی بات پہ جوش سے پلٹی۔ کتنا مزہ آئے گا نا؟ ہاں مزہ تو آئے گا۔ اس نے آگے ہو کر لاج کو اپنے سامنے بٹھایا۔ سائم سے مجھے یاد آیا، میں نے تم سے بات کرنی تھی لاج۔
لاج نے دھیرے سے سر کو خم دیا تو شیریں ایک پل کو سوچنے لگی، پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ سائم تم سے بڑا ہے نا؟ لاج نے سر ہلا دیا۔ اور اب تمہاری شادی بھی ہو گئی ہے نا؟ لاج نے اسی انداز میں توجہ سے شیری کو دیکھتے سر کو خم دیا۔ تو تم نے اب سائم سے کچھ فاصلے پہ رہنا ہے۔ اس دن جو کچھ ہوا میں جانتی ہوں۔ شاہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، تم ان کی بیوی ہو۔ ایسے بیویاں کسی سے بھی گلے نہیں ملتی۔ جب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے کزنوں سے کم باتیں کرتی ہیں، چاہے پہلے کتنی ہی ذہنی ہم آہنگی ہو، لیکن شادی کے بعد لڑکی کا ایک خول میں سمٹ جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ لاج کے چہرے پہ الجھن پھیلنے لگی تھی، وہ شیریں کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے شیریں آپی شاہ کو بتا دیا تھا کہ سائم میرا بہت اچھا دوست ہے، میں اسے بھائی سمجھتی ہوں۔ شاہ نے بھی کہا تھا کہ وہ اس بات پہ غصہ نہیں کریں گے۔ شیریں نے لاج کے دونوں ہاتھ تھامے۔ لاج لڑکیوں کے دوست نہیں ہوتے، شادی شدہ لڑکیاں دوست نہیں رکھتی، ان کی بس سہیلیاں ہوتی ہیں، دوست نہیں۔ اور سائم تمہارا بھائی بھی نہیں ہے، تمہارے کہنے یا سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تمہارا نامحرم ہے، کزن ہے بس، جیسے شاہ اور میں ہیں۔ تم نے کبھی مجھے شاہ کا ہاتھ پکڑے دیکھا ہے؟ لاج نے سر نامے ہلا دیا۔ تو پھر اس بات سے ہی سمجھ جاؤ کہ شاہ اور میں ایک فاصلے پہ ہیں، جبکہ ہم بھی دوست ہیں، لیکن شادی کے بعد ہماری دوستی نہیں رہے گی۔ وہ میرے بڑے ہیں، میں ان کی پرواہ کرتی ہوں، لیکن ان کا ہاتھ نہیں پکڑوں گی، ان سے بلا وجہ بات نہیں کروں گی، اگر کروں گی بھی تو اپنے شوہر کے علم میں لا کر اس کی اجازت سے کروں گی، ایسے نہیں۔ لیکن جب میں سائم سے بات کروں گی تو مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ میرا سگا بھائی ہے۔ لاج اب کی بار کچھ سمجھی تھی، یعنی میں سائم کو بھائی بھی کہوں تو کوئی نہیں مانے گا، اگر تم بھائی کہہ کر اس کے گلے لگو گی، اس کا بے تکلفی سے ہاتھ پکڑو گی، تو لوگ تمہارے بھائی کہنے کو نظر انداز کر دیں گے۔ تم اس دنیا کو نہیں سمجھ سکو گی لاج، یہ جب شک کرنے پہ آتی ہو تو سگوں کو بھی نہیں چھوڑتی، تم اور سائم تو پھر کزن ہو۔ وہ بات بالکل مکمل کر کے لاج کا چہرہ دیکھا جو سنجیدہ تھا۔ تم سائم سے کچھ فاصلے پہ رہو گی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اسے بھائی کہتی پھرو، بس مذاق ایک حد تک کرنا، اسے بار بار ہاتھ مت لگانا، اس کا ہاتھ مت پکڑنا، گلے تو بالکل بھی مت لگنا، بس دور سے سلام کرنا، وہ بھی سر پہ دوپٹہ لے کر، ٹھیک ہے؟ لاج نے سر کو جنبش دے دی۔ شیریں نے شکر ادا کیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی لاج کو کیسے سمجھائے گی، لیکن یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں تھا، اس نے لاج کو سمجھا ہی دیا تھا۔ تم ایسا کرو گی تو شاہ تم سے بہت خوش ہو جائیں گے، تم سے وہ بہت محبت کرتے ہیں لاج۔ شیریں نے لاج کو سینے میں بھر لیا تھا۔ میں بھی ان سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے تو ان کے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ اور یہاں شیریں گنگ رہ گئی، اس کی کنپٹیاں سرخ پڑ گئیں۔ لاج بھی بولتے ہوئے سوچتی نہیں، کتنی ہی دیر وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کرتی رہی، پھر اس نے تھوک نکلا، زبردستی سا مسکرائی۔ اچھی بات ہے، وہ بس یہی کہہ سکی۔ لاج پھر سے اس کی منگنی کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ شیریں کا ابھی تک چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ کمرے میں واپس آئی، کمرے میں نیم اندھیر تھا، شاہ لائٹس مدھم کر کے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ آنکھوں پہ تھا، وہ سویا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند تھی۔ لاج نے کمرے میں آ کر دروازہ آرام سے بند کرنا چاہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے زور سے جا کر وہ چوکھٹ سے لگا۔ لاج نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ آ گئی میری رونق؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، آنکھوں سے بازو ہٹا کر وہ کوہنیوں کا سہارا لے کر بیڈ پہ نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ لاج اداسی سے پلٹی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اسے لگا شاہ اس پہ طنز کر رہا ہے۔ شاہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور اس کی جانب ہاتھ کیا۔ تو میری جان، میں نے کب کچھ کہا ہے تم تو سچ میں میری رونق ہو، ادھر آؤ۔ لاج اس کے پاس گئی، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، شاہ نے اسے اپنے قریب کر کے بٹھا لیا۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستا وہ لاج کا مومی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کر لیں شیریں سے باتیں؟ جی کر لیں۔ جواب دینے کے ساتھ ہی لاج کھڑی ہوئی۔ اب میں آپ کے سر کی مالش کروں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ کچھ دیر پرسوچ انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے کرو۔ لاج ڈریسنگ کی دراز کے پاس گئی، وہاں سے تیل نکالا اور شاہ کے پیچھے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔
اس نے ہاتھ پہ تیل ڈالا اور شاہ کے سر میں دھیرے دھیرے ہاتھ چلانے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ شیریں کے ساتھ جو باتیں ابھی وہ کر کے آئی تھی وہ بھی بتا رہی تھی۔ آپ اور شیریں دوست ہیں؟ شاہ مجھے شیریں آج بتا رہی تھی کہ ان کی اور آپ کی دوستی ہے۔ شاہ اس کی بات پہ چونکا، پھر اسے وہ ہسپتال کی رات یاد آ گئی۔ ہاں، میں اور شیریں دوست ہیں، لیکن تمہیں میری اور شیریں کی دوستی سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ لا تیل لگاتے لگاتے رک گئی۔ اس کے کاندھے سے آگے کو ہوئی اس کی آنکھوں میں تعجب تھا۔ شاہ گردن موڑ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لوگ مجھے کیوں ہوگا؟ مسئلہ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم سب دوست بھی ہیں اور بہن بھائی بھی۔ شاہ کا دل کیا اس کا گال کھینچ لے، میری سمجھدار بیوی۔ اس نے نرمی سے اس کا گال کھینچا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس کیا۔ اب بس ہو گیا میرے سر کا درد ٹھیک۔ اس نے لاج کے ہاتھ سے تیل کی بوتل لے کر ڈریسنگ پہ رکھی اور اس کے قریب آ کر اسے روبرو بٹھا کر دیکھنے لگا۔ گلابی سفید رنگت، بڑی غزالی آنکھیں اور مومی چہرہ، نازک سراپا، چٹیاں میں گندے کالے ریشمی بال جنہیں ہاتھ بڑھا کر وہ کھولنے لگا تھا۔ لاج خاموش رہی۔ وہ اس کے ارادے بھاپ چکی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ اسی خواہش میں مبتلا تھی۔ اس کا جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا، رگوں میں بے چینی تھی جو خون کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ شاہ نے اسے لٹا کر دھیرے دھیرے چومنا شروع کر دیا تھا۔ لاج نے آنکھیں موند لی تھی۔ تم بہت تھک گئی ہو، مجھے بھی تمہیں سکون دینا ہے۔ وہ دوبارہ ڈریسنگ سے آئل کی بوتل اٹھا چکا تھا۔ اس نے لاج کو ہر پردے سے آزاد کیا اور وہ اس کے جسم کو گیلی مٹی کی مانند ہاتھوں سے گوندنے لگا۔ پھر وہ لاج کے حکم میں لیٹا اور لاج کو ایک کروٹ کر کے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتا۔ وہ اس کی ٹانگ کو اٹھا کر اپنے اوپر رکھتا، دھیرے سے اس میں اترا تو لاج خمار سے سسک اٹھی۔ شاہ، لاج میری جان ریلیکس۔ وہ آئل سے بھرے ہاتھوں کو اس کی دھڑکنوں کو مسلتا اس کے جسم کو حرکت دے رہا تھا۔ پھر وہ شدید لمس کی جانب بڑھا تو لاج بے بس ہو گئی۔ وہ اس کے پورے جسم پہ چھا چکا تھا۔ اس نے لاج کو چند منٹوں میں اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ لاج کے پھر اوپر آ گیا۔ اس نے لاج کے بھیگے ماتھے کو ہتھیلی سے صاف کیا اور اس سے بہکی ہوئی مسکان سے دیکھتے وہ اسے اپنے اگینسٹ موو کرنے کا کہہ رہا تھا۔ لاج اس مقام پہ تھی جہاں وہ انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بہک چکی تھی۔ اگلے دن صبح 10 کے قریب ہی نیچے لاؤنج میں ہلچل ہونے لگی تو شیریں اور لاج باہر آ گئیں۔ انہوں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو لاؤنج میں چند آدمی قطار سے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں پھلوں اور مٹھائیوں کی ٹوکریاں تھیں۔ پھپھو انہیں ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی کہ پیچھے کبیر کی دادی کو آتے دیکھا تو وہ سمجھی تھی۔ انہوں نے اشارے سے کچن کی جانب جانے اور سب وہیں رکھنے کا کہتی شرفا کو بھی آواز لگائی اور خود کبیر کی دادی سے ملنے چلی گئی۔ شیریں اور لاج انہیں اوپر ہی سے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی بہو کا ناپ لینے آئی ہوں تاکہ منگنی کا سوٹ سل سکے۔ وقت تو کم ہے، لیکن پھر بھی میرا دل نہیں مانا کہ میں اپنی ہیرے جیسی بہو کا بازار سے خرید لوں۔ یہ درجن ہے۔ انہوں نے اپنے برابر کھڑی 40 کے قریب عورت کی طرف اشارہ کیا۔ عرصہ دراز سے ہماری خاندانی درجن ہے، بہت قابل بچی ہے، نفیس کام کرتی ہے، اس لیے شیریں کا ناپ لے لے گی، آپ اسے بلا دیں۔ دادی پھپھو سے مل کر لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ شیریں اور لاج تیزی سے ریلنگ سے ہٹ گئیں۔ اب میں کیا کروں؟ شیریں نے کمرے میں آ کر لاج سے پوچھا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ لو، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جلدی سے تیار ہوں، کپڑے بدلیں، پھر شرما شرما کر میرے ساتھ نیچے چلی جانا۔ اس نے نارمل انداز میں سارے مسئلے کا حل کر دیا تھا۔ شیریں کس سے مشورہ مانگ رہی تھی؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اس کے سامنے اپنی گھبراہٹ ظاہر کر رہی تھی جو خود کبھی نہیں گھبرائی تھی۔ اس لیے شیریں نے وہیں سب کیا جو لاج نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ وہ تیار ہوئی۔ کچھ دیر میں پھپھو اوپر آئیں تو شیریں بالکل تیار تھی۔ پھپھو نے لاج کو کہا کہ وہ شیریں کو لے کر نیچے آ جائے، وہ نیچے جا رہی ہیں۔ لاج تھوڑی دیر بعد شیریں کے ساتھ نیچے آ گئی۔ دادی نے شیریں کو اپنے پاس بٹھایا، اس کا ماتھا چوما۔ میرے بیٹے کا نور۔ شیریں کے گال سرخ ہو گئے۔ دادی کچھ دیر شیریں کا حال احوال پوچھتی رہیں، پھر انہوں نے درجن کو اشارہ کیا تو وہ شیریں کا ناپ لینے کھڑی ہو گئی۔ بہت باریکی سے اس کا ناپ لینے کے بعد درجن جب دوبارہ بیٹھ گئی تو دادی پھپھو کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ کل صبح شیریں کا سوٹ اور زیور آپ کے پاس ہوں گے۔
اسے تیار بھی ہم ہی کروائیں گے، لڑکیاں میں بھجوا دوں گی، آپ بے فکر رہیے گا۔ ہم سب منگنی کی رسم کے لیے شام میں آئیں گے۔ پھپھو ان کی بات توجہ سے سن رہی تھی، بی جان بھی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ کبیر کے خاندان میں شیریں کا رشتہ ہو جانے سے انہیں بہت خوشی ہوئی تھی۔ کبیر کی دادی اور بی جان کی سوچ خاصی ملتی تھی۔ وہ دونوں ہی روایت کی پرستار تھی۔ ان کے آنے کا یہ انداز اور ناپ لینا بی جان کو بہت اچھا لگا تھا۔ اب کہاں یہ رسمیں رہی تھیں، لیکن خاندانی لوگوں میں ابھی یہ سب باقی تھا۔ کبیر کا لباس ہماری طرف سے ہوگا، وہ وہی پہن کر آئے گا، بی جان نے گردن کو اکڑا کر کہا تھا۔ دادی کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ بالکل، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ لاہور ہی ہے، آپ جب دل چاہیں اس کی طرف آ جائیں۔ دادی نے پیشکش کی تو بی جان نے سر ہلایا۔ میں دارین کو کہوں گی، وہ آ جائے گا۔ ملازمائیں بھاگتی دوڑتی کام میں لگ گئی تھیں۔ کبیر کی دادی کی خاطر کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ شیریں اور لاج دھیرے سے اٹھ کر کچن میں گھس گئی تھی۔ وہ کسی چیز میں کمی نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ جاری ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد پارٹ 2 اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔